ہے جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجیے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ یہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 27 ہے۔ پچھلی آیت میں بیان کیا گیا تھا کہ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، قرآن کی مثالوں سے یا قرآن کی کسی بھی بات سے صرف اور صرف فاسق اور فاجر اور کافر اور ظالم ہی بھٹکتا ہے، کوئی اور نہیں بھٹکتا۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاء، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن ہدایت ہے اور شفا ہے، هُدًى وَشِفَاء، لیکن کس کے لیے؟ جو اس کو مانتے ہیں ان کے لیے، اور جو نہیں مانتے، کفر کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، جو اس کو نہیں مانتے ہیں ان کے کانوں کے لیے بوجھ ہے یہ قرآن، ان کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ یہ بوجھ بن جاتا ہے، حالانکہ قرآن جو ہے وہ فطرت کی آواز ہے۔ اسی لیے قرآن کو ذکرہ کہتے ہیں، ذکر کر، یاد دہانی۔ یاد دہانی کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پہلے سے وہ چیز موجود ہے، قرآن صرف یاد دلاتا ہے۔ اس لیے قرآن کا نام کیا ہے بھائی؟ جگہ جگہ اللہ نے کیا ذکرہ ہے، یعنی یاد دلاتا ہے بس، ورنہ یہ چیزیں تمہاری فطرت میں ہیں۔ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا یہ حنیف ہے، انسان کی فطرت میں حنیفیت اللہ نے رکھا ہے، یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرنے لگ جانا، ہر انسان کی فطرت میں یہ بات ہے، ہر طرف سے کٹ کر ہٹ کر اپنے پروردگار کا ہو جائے۔ ہر ایک پر بسا اوقات ایسے حالات آتے ہیں کہ انسان چاہتا ہے کہ ہر ایک سے کٹ جائے اور اپنے مالک کو تلاش کر لے، تو اسی کو تو حنیفیت کہتے ہیں، یہی ہے حنیفہ۔ تو قرآن جو ہے نا وہ فطرت کی آواز ہے۔ جو لوگ اپنی فطرت کو مسخ کر لیتے ہیں، خراب کر لیتے ہیں، تو انہی کو یہ باتیں بوجھ معلوم ہوتی ہیں، ورنہ یہ باتیں باعث فرحت ہوتی ہیں، خوشی کی باعث ہوتی ہیں قرآنی باتیں، چونکہ وہ فطرت کی آواز ہے۔ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، ایک جگہ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن نازل کیا گیا ہے ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، جو شفا ہے اور مومنین کے لیے تو سراپا رحمت ہے، ورحمۃ للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور ظالموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے کیا ہے؟ یہ خسارہ ہے۔ یہ فاسقین کا ترجمہ کر رہا ہوں اور انداز سے، وما یضل به الا الفاسقین، یہ مضمون یہی نہیں ہے، یہ مضمون کئی جگہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ فاسق کسے کہتے ہیں؟
فاسق، ویسے فاسق کا ترجمہ ہے نکل جانے والا، اللہ کی اطاعت سے نکل جانے والا اور نافرمانی کی وادیوں میں جنگلوں میں داخل ہو جانے والا، اللہ معروف سے نکل جانے والا اور منکرات میں داخل ہو جانے والا۔ فاسق کے معنی کیا ہے؟ نکل بھاگنے والا۔ شیطان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، وہ جناتوں میں سے تھا اور ففسق عن امر ربہ، اپنے رب کے امر سے، حکم سے، احکامات سے ففسق، نکل گیا، وہاں بھی فسق، یہاں فاسقون اسی سے ہے فسق، نکل بھاگا، کہاں سے؟ اللہ کے اوامر سے نکل بھاگا۔ تو جو معروف ہیں، اچھی باتیں ہیں، بھلی باتیں ہیں، بھلی باتوں سے نکل جانا اور کہاں داخل ہو جانا بھائی؟ منکرات میں، یہ ہوتا ہے فاسق۔ یہ فاسق بہت عام لفظ ہے، چھوٹی نافرمانی سے لے کر آخری بڑی نافرمانی تک کو کیا کہتے ہیں؟ فسق کہتے ہیں، اس کے کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، فاجر کہتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، 8ویں پارے سورۃ الانعام میں فرمایا دیکھو ان جانوروں کو نہ کھانا جن پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس لیے کہ ایسے جانوروں کو کھانا فسق ہے، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، ایسے جانوروں کو کھانا جس پر اللہ کا نام ذبح کرتے وقت نہ لیا گیا ہو، ایسے جانوروں کا کھانا کیا ہے؟ فسق ہے، اور اس کا کھانے والا فاسق ہے۔ تو فرمایا وما يضل به الا الفاسقین، اس سے تو نہیں بھٹکتے ہیں مگر صرف وہی لوگ جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، ظالم ہیں، اور بھی جگہوں میں کافر ہیں، وہی اس سے دور رہتے ہیں۔ وہ کون ہے بھائی جو فاسق ہیں؟ ان کا تعارف اگلی آیت میں انہی کا تعارف ہے۔ نمبر 1 الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق وہ ہیں، فاجر وہ ہیں جو اللہ کے وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کر لینے کے بعد۔ دیکھیے جب اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہاں اتار دیا تو اللہ کے جو احکامات ہیں، جس نے اس مکان کو سجایا ہے، زمین کو بطور فرش بنایا ہے، اور آسمان کو ہمارے اور آپ کے لیے بطور چھت بنایا ہے، اور آسمان سے بارش ہمارے لیے برساتا ہے تاکہ نیچے سے چیزوں کو اگائے، یہ جو سارا انتظام کیے ہوئے ہے حقیقی بادشاہ، اس کے احکامات کو ماننا یہاں کے رہنے والوں پر فرض ہوتا ہے۔ بتائیے عارضی جو بادشاہ ہے اس کے احکامات کو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ آپ یہاں ملک میں ہیں تو بس خود بخود پابند ہیں آپ، اس میں کسی کہنے کی ضرورت نہیں الگ سے آ کے معاہدہ کیا جائے آپ سے، وہ وعدہ ہو گیا، آپ یہاں آ گئے، پیدا ہو گئے، یہاں کے جتنے بھی قوانین ہیں ملکی، سب کا ماننا آپ کے اوپر، ہمارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ تو بتائیے احکام الحاکمین کے احکامات کو ماننا فرض نہیں ہوگا؟ وہ یہاں پیدا ہوئے، اللہ نے یہاں شعور دے دیا دنیا میں، ہم پر گویا لازم ہو گیا کہ ہم اپنے پروردگار کے احکامات کو کیا کریں گے؟ یہاں مانیں گے۔ یہی ہے من بعد میثاقہ، مضبوط عہد ہو چکا، جب اللہ نے ہمیں یہاں اتار دیا، عمر دیا، ساری چیزیں دی، تو مضبوط عہد ہو چکا، اللہ کے ایک ایک حکموں کو ماننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ پھر اللہ نے کتابیں بھی اتار کر بتا دی، نبیوں کو بھیج دیا، تو اب کیا رہ گیا پیچھے؟ اب کوئی عذر باقی رہا؟ کوئی عذر باقی نہیں رہا۔ اور عہد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہم نے تمام ان کی ذریت کو اپنے قدرت کاملہ سے نکال کر کے اپنے سامنے حاضر کر دیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل، جس کا بیان سورۃ الاعراف میں ہے تفصیل سے، کئی بہت سنے ہیں۔ اس عہد کو کیا کہتے ہیں؟ عہد الستو، عہد الستو بہت مشہور عہد ہے نا، چاہیں تو دیکھ لیں پارہ 9 کے اندر، تاکہ من بعد میثاقہ، مضبوط عہد کرنے کے بعد پھر توڑ ڈالتے ہیں لوگ۔ ایک تو ہم نے یہی بتا دیا کہ یہاں ملکی قوانین جیسے بادشاہوں اور عارضی بادشاہوں کا حکم ماننا ضروری ہے، تو حقیقی بادشاہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے احکامات کو ماننا فرض نہیں ہوگا، ہر ایک پر لازم ہوگا۔ اب اس سے جو نکل بھاگے، اللہ کے حکموں کو نہ مانے، وہی فاسق ہے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، سورہ نمبر 7 ہے، اور آیت نمبر
172 ہے، 172 پارہ 9 میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدم، مل گئے بھائی؟ قابل ذکر ہے وہ وقت بھی، قابل ذکر ہے نا، بہت اہم کانفرنس تھی جس میں اللہ نے سب کو جمع کیا تھا۔ کئی کانفرنسوں کا تذکرہ اللہ نے کیا، نبیوں کو جمع کیا۔ ایک کانفرنس اللہ نے ایسا کیا، ایسا اجتماع کیا جس میں خالی اللہ نے نبیوں کو جمع کیا تھا، وہ تیسرے پارے میں ہے۔ یہاں تمام انسانوں کو جمع کیا، ہم کو اور آپ کو، جتنے اب آنے والے ہیں قیامت تک، ان کو بھی اپنے قدرت کاملہ سے اللہ نے سب کو حاضر کر لیا اور ایک عہد لیا سب سے، ابھی دنیا میں نہیں بھیجا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، قابل ذکر ہے یہ واقعہ بھی اور وہ وقت بھی۔ اخذ ربک من بنی آدم، جب بنی آدم سے، اولاد آدم سے، یعنی ان کی پیٹھ سے، ظہور کہتے ہیں پشت کو، ان کی پیٹھ سے اللہ نے نکالا سب کو، اخذ لیا، نکالا سب کو، ذریتہم، ان کی جتنی بھی ذریت آنے والی تھی سب کو نکال باہر کیا۔ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو بس ارادہ کرے جس چیز کا وہ ہو جائے۔ اللہ تو اسی کا نام ہے نا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی بھی شے کا ارادہ فرماتا ہے تو بس یہ کہہ دیتا ہو جب بس وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور پھر ان سبوں کو سامنے حاضر کر کے خود انہی سے متعلق ان سے گواہی لیا۔ انفسہم وَأَشْهَدَهُمْ، ان سے گواہی لی، عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، خود انہی سے متعلق گواہی تھی۔ کیا گواہی لیا بھائی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، بتاؤ میں تم سبوں کا پروردگار، خالق اور مالک، سب کچھ میں نہیں ہوں، میرے علاوہ بھی کوئی؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ عہد لیا اللہ نے۔ سب نے یک زباں ہو کر وہاں کیا کہا تھا؟ کوئی تفریق نہیں، بلا قالو، سب نے کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، آپ کے سوا میرا کوئی رب نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ بلا کا مطلب یہ ہے شہیدنا، ہم سب گواہی دے رہے ہیں، شہیدنا مانے ہم سب شہادت دے رہے ہیں اس بات کی کہ اے پروردگار آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ آپ ہی رب ہیں کا مطلب ہے کہ آپ ہی معبود بھی ہیں، عبادت بھی ہم سبوں کو آپ ہی کی کرنی چاہیے۔ جب رب آپ ہیں، خالق آپ ہیں، مالک آپ ہیں، تو الہ کوئی اور ہو جائے گا؟ آپ بھی الہ بھی آپ ہی ہیں۔ آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان تقولوا یوم القیامہ، یہ عہد اس لیے لیا اور یہ عہد اس وجہ سے دنیا میں ہم نے نازل کر کے بتا دیا کہ ان تقولوا یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن جب دوبارہ یہاں آؤ گے تو یہ نہ کہو پھر کیا، انا کنا عن ھذا غافلین، ہم تو اس چیز سے اور اس عہد سے، اس وعدے سے غافل تھے، ہم نے یاد دلا دیا، کتاب اتار کر ہر زمانے میں یاد دلایا، ہر کتاب میں یاد دلایا، یہ عہد لیا ہے ہم نے۔ سوال یہ ہے کہ یار ہم میں سے تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے، تو کیا یاد نہ ہونا کسی چیز کا اس کے نہ ہونے کی دلیل ہے؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ ہم نطفہ تھے، قطرہ تھے، غذاؤں میں تھے، بارش میں تھے؟ یہ یاد ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں یاد ہے۔ لیکن یہ سب حقائق ہیں یا نہیں؟ یہ سب حقائق ہیں کہ ان مرحلوں سے گزر کر ہی ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں تو یاد نہیں ہے۔ تو یاد نہ ہونا کسی چیز کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اس سے پہلے اللہ نے ہمارے مرحلے بیان کی کہ اس سے پہلے کا مرحلہ یہ ہے، جو تمہیں بہت سے مرحلے نہیں یاد ہے، یہ بھی نہیں یاد ہے، تو کیا بات ہے، تم اسے بھی تسلیم کرتے ہو، اسے بھی مانو، یہ بھی حق ہے۔ پھر غیب کی چیزوں کا ایمان، غیب کی چیزوں کو ماننا ہی تو ایمان ہے۔ جو ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے اسی کو اللہ کے کہنے سے، رسول کے بتانے سے ہم مان لیں، اسی کا نام تو کیا ہے بھائی؟ یؤمنون بالغیب، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ اچھا، ان تقولوا، قیامت کے دن آنے کے بعد یہ نہ کہو، یہ عذر نہیں چلے گا، کیا عذر ہے؟ انا کنا عن ھذا غافلین، ہمیں تو ہوش ہی نہیں تھا، ہمیں تو یاد ہی نہیں تھا کب عہد کیا تھا ہم نے، یہ عذر نہیں چلے گا۔ دوسرا عذر، او تقولوا، یا یہ کہنے لگو قیامت پہ آنے کے بعد کیا، انما اشرک آباؤنا من قبل، اے اللہ جس ماحول میں ہم پیدا ہوئے تھے پہلے سے ہمارے باپ دادا نسلم بعد نسلیں شرک کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے، اسی ماحول میں ہم پیدا ہو گئے، بت پوجنے لگے، مورتیوں کو پوجنے لگے، قبروں کو جانے لگے، مزاروں پہ جانے لگے، وہاں ہم منتیں مانگنے لگے، تو پہلے سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، ہم انہی میں آپ نے ہمیں پیدا کر دیا، تو آپ ہمیں عذاب نہ دیں، اس لیے کہ ہماری کیا غلطی؟
ہم تو پیدا ہوئے بعد میں، یہ سب کا سارے کام شرکیہ کام کون کرتے چلے آ رہے تھے؟ ہم سے پہلے ہمارے آبا و اجداد چلے آ رہے تھے۔ اللہ نے کہا یہ عذر بھی قابل قبول قیامت میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہر ایک کو ہم نے عقل و شعور دے کر پیدا کیا ہے۔ یہ نہیں کہ باپ دادا ہی کو عقل دے دیا ہے، باقی آنے والے سب محروم، ایسا ہے کیا؟ نہیں۔ سبحان اللہ، بہت عام بات ہے بھائی، یہ عذر بھی نہیں چلے گا کہ باپ دادا کرتے چلے آ رہے تھے، ہم تو انہی کی ذریت ہیں۔ من قبل وکننا ذریۃ من بعدہم، ہم تو ان کے بعد آئے، ان کی ذریت ہیں، ہمارا کیا قصور؟ افتہلکنا، اور اللہ سے آگے یہ کہنے لگو کہ اے اللہ ہمیں آپ ہلاک کریں گے، بما فعل المبطلون، ہم سے پہلے باطل لوگ، اپنے آبا و اجداد کو باطل کہہ رہے ہیں، باطل لوگ جو کر کے چلے گئے، ہم تو انہی کے نقش قدم پر چلے تھے، ہمارا کیا قصور ہے؟ تم بھی قصوروار ہو۔ اللہ نے ہر ایک کے اندر یہ عہد الستو رکھ دیا ہے، ہر ایک سے عہد لیا ہے۔ جی ایسا نہیں ہے کہ باپ دادا ہی تھے تم نہیں تھے، تم بھی تھے وہیں، تم سے بھی عہد لیا ہے۔ وہ عہد دنیا میں یاد دلایا نبیوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، اسی عہد کو کیا کیا اللہ نے؟ یاد دلایا۔ وہ توحید جو فطرت میں انسان کے رکھی ہے، اسی کو کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کتابوں کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے اسی کو یاد دلاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کو کیا کہتے ہیں؟ ذکرہ، یاد دلانے والی کتاب۔ معلوم ہوا کہ یہ چیز آپ کے سامنے پہلے ہی آ چکی ہے، خالی اس کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ یاد دلایا جا رہا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ تو اسی کو یہاں فرمایا بھائی، کیا الذین ینقضون، فاسق وہ ہوتا ہے جو توڑ دیتا ہے عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو۔ کون سا وعدہ؟ وعید عہد الستو، یا جو اللہ نے یہاں پیدا کیا اپنی زمین اور اپنے آسمان کے نیچے اور تمام غذاؤں کے درمیان پیدا کر کے لازم کر دیا کہ تمہارے اوپر جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے عارضی طور سے اس کے احکامات کی پابندی ضروری ہے، ویسے حقیقی بادشاہ کی پابندی بھی، اس کے احکامات کی پابندی بھی بدرجہ اولا ضروری ہے۔ من بعد میثاقہ۔ اچھا، اور فاسق کون ہوتا ہے؟ دوسری چیز، فاسق میں دوسری چیز بہت اہم ہے، فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ فاسق وہ ہوتا ہے جو ان رشتوں کو توڑ دیتا ہے جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، ان رشتوں کو توڑتا ہے، یہ ہوتا ہے فاسق۔ یعنی اللہ کے حقوق کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ پہلے ٹکڑے میں پہلا ٹکڑا کون سا تھا؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ کے عہد کو بھی پورا نہیں کرتا، اللہ کے احکامات کی بھی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتا، توحید کو نہیں اپناتا۔ نمبر دو، حقوق العباد کا بھی خیال نہیں رکھتا۔ اس کو کہاں بیان کیا؟ وَيَقْطَعُونَ، قطع کر دیتا ہے، کس کو؟ ما امر اللہ کو، جس کے جوڑے رکھنے کا، یوصل وصل سے، جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ کس کے جوڑے رکھنے کا حکم ہے بھائی؟ والدین کے ساتھ احسان کرو، جگہ جگہ ہے قرآن میں نا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ ولا تقل لہما اف، ان کو ہوں بھی نہ کرو، ان کے سامنے بے ادبی سے پیش نہ ہو۔ فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، ان کو ڈانٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں۔ وقل لہما قولا کریما، ان سے ہمیشہ نرم بات کرو۔ یہ احکامات ہیں، تو ان چیزوں کو کیا کرتا ہے؟ وہ توڑ دیتا ہے، اس کا خیال نہیں رکھتا۔ اس کی تفسیر اللہ نے 5ویں پارے میں بیان کی، تھوڑی سی وہاں سے دیکھ لیں۔ 5واں پارہ سورہ نمبر 4 ہے، اور آیت نمبر 36 ہے، دیکھ لیں تھوڑا سا وہاں سے تو کلیئر ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَاعْبُدُوا اللَّهَ، آیت نمبر 36، پارہ نمبر 5، سورہ نمبر 4، سورہ نساء۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کا حق کیا ہے؟ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ نمبر 2، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، احسان کا معاملہ کرو۔ برابری کا معاملہ نہیں کہا، بلکہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے۔ اور کس کے ساتھ احسان کرنا ہے بھائی؟ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ اور اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم بھی کہاں جائیں گے؟ فاسق۔ ہم کیا ہو جائیں گے بھائی؟ فاسق۔ فاسق کی تعریف ہو رہی ہے۔
اگر بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا تو ہم کیا ہو گئے قرآن کی روشنی میں؟ فاسق۔ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، قریب رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، تبھی تمہاری عبادت قابل قبول ہوگی، ورنہ سب ضائع ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے کی غیبتیں ہی تو کرتے رہے گا۔ اگر جو ہے رشتہ داروں سے نہیں بن رہی ہے تو کیا کریں گے بیٹھ کے بھائی؟ ایک دوسرے کی غیبتیں کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ نتیجتاً ساری نیکیاں ایک طرف کر رہے ہیں۔ ایسی مثال ہے جیسے یہ ٹنکی رکھی ہوئی ہے، پانی اوپر سے ڈالے جا رہے ہیں اور نیچے سے سوراخ بھی کر رکھا ہے، تو کچھ بچے گا اس میں؟ کچھ نہیں بچنا۔ یہی حال ہمارے اعمال کا ہے، اعمال بھی رات دن خوب کر رہے ہیں اور نیچے سوراخ بھی ہے، غیبتیں بھی چل رہی ہیں، چغلیاں بھی چل رہی ہیں، وہ سارا ضائع ہو رہا ہے، سب جا رہا ہے، بچا کہاں آپ کے پاس؟ یہ سب بند ہے، آپ کی نیکیاں محفوظ رہے اور قیام آخرت میں لے کر پہنچ جاؤ، اس کے لیے یہ چیزیں تو ضروری ہے۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرو، ان کو دھکے مت دو ان کی کمزوری کی وجہ سے، وَالْمَسَاكِينَ، مسکینوں کا خیال رکھو، اور یہ سن لیجئے بہت عام، یہاں خیال نہیں رکھتے، یہ شرح ہو رہی ہے کس کی؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ کی، فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، تین پڑوسی اللہ نے بیان کیے ہیں قرآن میں، تین پڑوسی، تینوں کا خیال رکھو۔ نمبر ایک والجار، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، والجار ذی القربى، ایک پڑوسی وہ ہے جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے، تمہارا بھائی بھی، اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، اس کے ڈبل حق ہے، ایک پڑوسی کا حق ہے، دوسرے رشتہ داری کا حق ہے۔ اللہ، کہاں خیال کر رہے؟ یہ ہے دین بھائی، یہ ہے قرآن والا دین جو ہم مانتے نہیں ہیں، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ والجار ذی القربى، قریبی رشتہ دار پڑوسی ہے اس کا بھی کیا کرو؟ خیال کرو، ستاؤ نہیں، زمین مت ہڑپ کرو، نیت خراب مت کرو، تم بھی سکون سے رہو، اسے بھی سکون سے رہنے دو، تم بھی عبادت کرو، اس کو بھی عبادت کرنے دو۔ والجار ذی القربى۔ نمبر دو، دوسرا پڑوسی والجار الجنب، ایسا پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہے، اجنبی پڑوسی ہے، جیسے لوگ شہروں میں چلے جاتے ہیں، مکان خرید لیا تو وہاں جو پڑوسی ہوتا ہے وہ عام طور سے اجنبی ہی ہوتا ہے، اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی خیال کرو، بھلے رشتہ دار تو نہیں ہے لیکن پڑوسی تو ہے، پڑوس کا حق تو ہے، اس کو دو۔ اگر کوئی چیز پکا رہے ہو، خوشبو جا رہی ہے تو ذرا سالن بھی پہنچا دو، ایسا ہوتا ہے بھائی، پڑوسیوں کو کہاں پہنچاتے ہیں لوگ، تو ظاہر سی بات ہے وہ فساد تو رونما ہوگا۔ دو پڑوسی ہو گئے، تیسرا پڑوسی دیکھیے قرآن نے ذکر کیا، فرمایا والجار الجنب ہو گیا بھائی، والصاحب بالجنب، تمہارا ساتھی ہے، پہلو کا ساتھی ہے، یعنی سفر میں کبھی ساتھ ہو گیا کسی کے، اچانک عارضی طور سے جا رہے ہو، سیٹ اس کی اور تمہارے بازو میں آ گئی، فرمایا اس کا بھی حق ہے، اس کا بھی کیا کرو؟ خیال کرو۔ ایثار کو، سبحان اللہ، یہ ہے اسلام، یہ ہے قرآن والا اسلام۔ کاروبار میں شریک ہے عارضی طور سے، اس کا بھی ایک حق متعلق ہو چکا ہے، اس کا بھی خیال رکھو، وہ تم سے بدظن نہ ہونے پائے، اسلام سے دور نہ ہو، اسلام سے قریب کرو اسے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ چلتے چلتے کوئی تمہارے ساتھ ہو گیا تو اس کا بھی خیال کرنا ہے، یہ تیسرے قسم کا پڑوسی ہے۔ سبحان اللہ۔ والصاحب بالجنب، اور بھی ہے وابن السبیل ہے، وما ملکت، تو یہ کیا اللہ نے کیا کہا؟ فاسق کون ہے؟ نمبر ایک الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھتا، اللہ کی توحید کو نہیں اپناتا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، جبکہ وعدہ کیا تھا کہ قالوا بلا شہدنا، کیا کہا تھا؟ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں اور آپ ہی معبود ہیں۔ اور دوسرا کون ہوتا ہے فاسق؟ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور قطع کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے ان رشتوں کو جس کے جوڑے رکھنے کا حکم اللہ نے دے رکھا ہے، جس کو آپ نے ابھی سنا 5ویں پارے سے، جس کے جوڑے رکھنے کا حکم اللہ نے دیا، پڑوسیوں کے خیال کرنے کا۔ پڑوسی 3 قسم کے، ان سب کا کوئی خیال نہیں کرتا، سب کو توڑے بیٹھا ہوا ہے، تو یہی تو فاسق ہے۔ تیسرا ٹکڑا دیکھیں فاسق کی تعریف میں، فاسق کی تعریف میں نے کہا تھا خود اللہ کر رہے ہیں اگلی آیت میں۔ تیسرا ٹکڑا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، ظاہر سی بات ہے جب اللہ کا بھی حق نہیں ادا کرو گے، بندوں کا بھی حق نہیں ادا کرو گے تو کیا مچے گا پھر؟
فساد مچے گا، لڑائیاں ہوں گی، گالی گلوچ ہوں گے، جھگڑے ہوں گے روزانہ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں کیا مچا رکھا ہے؟ جس کے نتیجے فساد برپا کر رکھا ہے، یہ ہیں فاسق لوگ۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں رشتہ کو قطع کر کے۔ اللہ نے جن کے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو جوڑے نہیں رکھتے ہیں، نہیں جوڑے رکھتے ہیں، تو نتیجتاً کیا ہو رہا ہے پھر؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا ہے۔ آگے کیا فیصلہ سنایا ان کے لیے؟ اولئک هم الخاسرون، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، ان کی نمازیں انہیں بچا نہیں سکیں گی اگر یہ کام نہیں کرتے تو۔ اولئک هم الخاسرون، یہ سب پورے طور سے خسارے میں ہیں۔ کیا سنایا اللہ نے؟ یہ سب پورے طور سے کہاں ہیں؟ خسارے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر والعصر، قسم ہے زمانے کی، سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں، علاوہ چار کام کرنے والے ہے نا، وہ تو جانتے ہیں ہم۔ اولئک هم الخاسرون۔ اس آیت کے شرح میں ایک آیت اور ضرور سن لیں، تھوڑا سا وقت باقی بھی ہے۔ یہ سورہ رعد ہے، سورہ نمبر 13 ہے، پارہ بھی 13 ہے اور سورت بھی 13 ہے۔ یہاں سے ذرا دیکھیں اور واضح ہو جائے گی، بات تو واضح ہو گئی، پوری بھی ہو گئی ہے۔ ایک آیت دیکھتے جائیں آخر میں۔ آیت نمبر ہے 19، سورہ رعد، سورہ نمبر 13، پارہ نمبر بھی 13، ملی بھائی؟ فرمایا افمن یعلم انما انزل بعلم اللہ من ربک الحق کمن هو اعمی۔ ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں نا، آج یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ عقل مند کون ہے۔ اللہ بتا رہے ہیں عقل مند کون ہے دنیا میں، اس لیے کہ جس نے عقل دی ہے اس سے زیادہ نہیں جانتا کوئی کہ عقل مند ہے کون۔ عقل دینے والا تو اللہ ہے نا، وہی جانتا ہے عقل مند کون ہے۔ جب وہ فیصلہ سنا دے کہ عقل مند ہے تو عقل مند ہے، اور کہہ دے بے وقوف ہے تو بے وقوفی ہے، چاہے ساری دنیا اسے عقل مند کہے، وہ خود کو بھی عقل مند ہی سمجھتا ہے، وہ نہیں، عقل مند نہیں ہے، عقل بند ہے۔ افمن یعلم، کیا وہ شخص جس نے جان لیا اس بات کو دنیا میں، کیا جان لیا؟ انما انزل الیک من ربک الحق، اس بات کو جان لیا، جس نے جان لیا، یقین کر لیا کہ نازل کیا گیا ہے جو کچھ آپ کی طرف ہے پیغمبر آپ کے رب کی جانب سے، الحق، وہی حق ہے۔ ایک شخص ہے جس نے اس بات کو جان لیا اور اس کے یقین میں یہ بات آ گئی کہ رب کی طرف سے جو قرآن اترا ہوا ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ سچی باتیں کرتا ہے، جیسے جو باتیں بتاتا ہے ویسے ساری باتیں ہونی ہیں۔ ایک شخص وہ ہے جس کو یقین آ چکا ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کو یہ یقین ابھی تک نہیں آیا ہے، وہ کیا ہے؟ اعمیٰ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ کمن ہوا اعمیٰ، یہ جاننے والا شخص جس کو یقین آ چکا ہے کہ جو کچھ رب کی طرف سے نازل کیا گیا سب کا سب برحق ہی ہے، وہ اس اندھے کی طرح ہو جائے۔ سبحان اللہ، جو لوگ اس کا یقین نہیں کرتے ہیں، اس کی باتوں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں، ان کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دیکھتے ہوئے بھی اندھا ہے، دیکھتے ہوئے بھی کیا ہے؟ اندھا۔ اچھا، اٹھایا بھی جائے گا ایسے لوگوں کو اندھا۔ 16واں پارے میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایسے لوگوں کو جو ہماری آیتوں سے اعراض کرتے ہیں، رخ پھیرتے ہیں، منہ موڑے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کو قیامت میں ہم اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اندھے ہی تو رہے دنیا میں، انہوں نے آنکھ کہاں کھولی، انہوں نے وحی کو کہاں جانا، انہوں نے نور اور روشنی کو جانا ہی نہیں۔ اللہ نے اس کتاب کو کیا کہا ہے بھائی؟ یہ ہے روشنی، کتاب انزلناہ الیک، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ کتاب ہم نے اس لیے اتارا ہے تاکہ اے پیغمبر آپ تمام انسانوں کو ظلمات سے نکالیں اور روشنی کی طرف لے آئیں۔ تو اندھا بنا ہوا ہے، کمن ہوا اعمیٰ۔ آگے فرمایا اللہ نے انما یتذکر اولو الالباب، اس سے تو نصیحت صرف عقل مند حاصل کرتا ہے، یا یوں کہیے جو اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے وہی عقل مند ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، اس کتاب سے نصیحت تو صرف اولو الالباب، عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں اور کوئی حاصل نہیں کرتا۔ جو اس سے نصیحت حاصل کر رہا ہے وہی اللہ کی نظر میں عقل والا ہے۔ وہ کون ہے بھائی عقل والے؟ عقل والے کا تعارف وہی تعارف، الذین یوفون بعہد اللہ، عقل والا وہ ہے جو اللہ کے وعدے کو سب سے پہلے پورا کرے، جو وعدہ عہد الستو میں کر رکھا ہے۔ ولا ينقضون الميثاق، اللہ کے وعدے کو توڑے نہیں، اللہ کے اوامر کو بجا لائے، نواہی سے اجتناب کرے۔ والذین یصلون، اور کون ہے عقل والا؟ عقل والا وہ ہے
یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو ان رشتوں کو جوڑے رکھتا ہے جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہوا، جس کو آپ نے 5ویں پارے سے سنا۔ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے کرتا ہے، کسی اور غرض کے نہیں، بلکہ اللہ کا ڈر اس کے اندر جو کہ موجود ہے، آخرت، حساب آخرت کی فکر ہے، اس وجہ سے یہ کام کرتا ہے۔ اچھا اسی سلسلے میں آیت نمبر آپ 25 بھی دیکھ لیجیے، آگے یہ والذین ينقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، من بعد میثاقہ، اس کے مضبوط کر لینے کے بعد، وہی وہ مضمون ہے جو پہلے پارے میں گزرا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلْ، اور ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جس کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے کیا دے رکھا ہے؟ حکم دے رکھا ہے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے جب رشتوں کو توڑتے ہیں؟ تو وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بھائی سمجھ میں آیا کہ یہ فساد کیوں برپا ہے؟ گاؤں میں، قریہ میں، ہر جگہ رشتوں کو توڑ رہے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہاں تو کہا تھا اولئک هم الخاسرون، یہاں دوسرا لفظ ہے اولئک هم اللعنہ، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت برستی رہے۔ اللہ اکبر، اولئک لهم اللعنہ، اور دنیا میں تو لعنت ہوتی ہے، ملعون ہوتے ہیں لوگ، برا بھلا کہتے ہیں، نام آتے ہی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت برا گھر ہے۔ اور یہاں دھوکہ کس وجہ سے ہے؟ ذرا سن لیجیے اگلی آیت بھی، ساری ہی آیتیں عجیب و غریب ہوتے، قرآن ناجبہ ہے نا۔ فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ نادان جو رزق کی فراوانی اس کی کر دی ہے ہم نے، تو اس کا دماغ خراب ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کا محبوب بن چکے ہیں۔ رزق کی فراوانی اللہ کا محبوب ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تو کافروں کو حکومت دے رکھی، تو بھی محبوب ہے۔ فرعون محبوب ہو گیا تھا بھائی، قارون محبوب تھا اللہ کا، لیکن خزانہ تھا کہ نہیں تھا؟ تو اب دنیا کا مل جانا اللہ کے نزدیک ہونے کی علامت ہرگز نہیں ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، جس کو چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے یہاں کم دیتا ہے۔ ورنہ اکثر نبیوں کی زندگی دیکھ لیجیے، فقیرانہ ہی تھی، تو کیا اللہ کے نعوذ باللہ و مبغوث سے اللہ سے دور تھے؟ وہ تو سب سے قریب تھے، لیکن دنیا تو زیادہ نہیں دی اللہ نے۔ تو اس سے دھوکہ نہ کھائیے کہ دنیا زیادہ مل گئی ہے تو اللہ کے محبوب بن گئے ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یہ اللہ کی مرضی ہے، حکمت ہے، جس کے رزق کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، کھول دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے۔ ویقدر، اور جس کے بھی رزق کو چاہتا ہے، چاہے وہ فرما بردار ہو یا نافرمان، کم بھی کر دیتا ہے، وہ اس کی الگ حکمت ہے، اس سے دھوکہ نہ کھاؤ، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ نادان دنیا میں ایک دم مگن ہو گئے ہیں۔ فرحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرہ الا متاع، جبکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک معمولی پونجی ہے۔ آخرت کے مقابلے میں یہاں کی نعمتیں بھی بہت حقیر ہیں، اور یہاں کی زندگی بھی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بری توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی، اور پھر اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔